بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ الترمذی. معزز ناظرین، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے یہ روایت ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرو تو یقین کے ساتھ دعا کیا کرو، یقین کامل ہو کہ جو چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں وہ ضرور مجھے ملنے والی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَّاهٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی غافل شخص کے دعا کو قبول نہیں کرتا. غافل ہو، جس کا دل غافل ہو اللہ تعالیٰ سے اور دنیا کی طرف متوجہ ہو، دنیا میں لگا ہوا ہو، لہو و لعب کی طرف مصروف ہو، یعنی بے توجہی کے ساتھ دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے. تو اسی لیے جب بھی ہم دعا کریں تو توجہ کے ساتھ کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں کہ میں اپنے رب خالق اور مالک سے مانگ رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے خزانے کی وسعت کی طرف دیکھیں کہ جس کا خزانہ لامحدود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے بھی نیاز ہے. اس کو خزانے میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے بندوں کے لیے ہی، اپنے مخلوق کے لیے خزانہ رکھتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگیں تو یقین کے ساتھ مانگیں، اور یقین سے مانگیں گے تو اللہ دعا قبول کرے گا. لیکن ہماری عادت اتنی خراب ہے، اکثروں کی عادت خراب ہے، ہم میں سے دعا کرتے ہیں بس ایسے ہی، بس ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، دل دماغ کہیں اور متوجہ ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. اطمینان کے ساتھ مانگیں اور متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طور پر دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ہر دعا کو قبول فرمائے. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.